السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ صحت کے حوالے سے ناظرین ہم اپنے شوز میں آپ کو مختلف ایشوز بتاتے رہے ہیں۔ حال ہی میں جو ایک بڑا مسئلہ کراچی میں سامنے آیا ہے، ملیر کے علاقے میں شیدی کوٹ میں ایکیوٹ واٹری ڈائریا جو ہے وہ اس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس نے سینکڑوں بچوں کو متاثر کیا ہے۔ نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑے بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور یہ ڈائریا کی وبا کے حوالے سے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، بلکہ اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کراچی میں بھی کئی بار گزشتہ کچھ سالوں میں اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ غذائی قلت کے حوالے سے خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی، انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ رپورٹ ہوتی رہی ہیں کہ سندھ میں، ویسے تو اوورآل پورے پاکستان میں، خاص طور پہ سندھ میں بھی اس حوالے سے کوئی صورتحال جو ہے وہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ماؤں اور بچوں کی صحت کے حوالے سے جو عدد و شمار ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں۔ حکومتی دعووں پر اگر یقین کر لیا جائے تو حکومتی جو مختلف پروگرامز چلتے ہیں اس میں وہ بتاتے ہیں کہ انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، اور شاید کچھ صورتوں میں یا کچھ اوقات میں ایسا ہوا بھی ہو، لیکن اوورآل جو مجموعی صورتحال ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ جو نیو بورنز بیبیز ہوتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مائیں ہیں ان کی صحت کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اب جو خاص طور پر کراچی شہر کی اور اس واقعے کی ہم اگر بات کریں تو لوگوں کی اکثریت کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اور پانی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ اگر وہ پانی صاف نہ ہو یا بر وقت دستیاب نہ ہو تو اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، جس میں سے ایک ڈائریا کی بیماری بھی ہے۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں 4 کے قریب اموات جو ہیں وہ واقع ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں بچے، غالباً 400 یا کچھ اس سے بھی زائد کا فگر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آفیشیلی تو ابھی اس فگر کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اور جو آفیشیل فگرز ہیں وہ غالباً 250 یا 270 اور اس سے زائد کچھ فگرز جو ہیں وہ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بات اچھی اس میں، اس کو ہم خوشائند اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو محکمہ صحت ہے اس نے فوری طور پر اس کو رسپونڈ بھی کیا ہے، جیسے میڈیا پہ رپورٹس آئی ہیں، اور وہاں پر کیمپس وغیرہ لگائے گئے ہیں اور لوگوں کو فوری طور پر ان کے علاج معالجے کی سہولیات بھی فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج کے شو میں ہم اس پورے مسئلے کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے، علاقے میں کیا صورتحال ہے، ملیر کے ویسے اور گوٹھوں میں کیا صورتحال ہے، اور خدا نخواستہ یہ وبا جو ہے وہ کہیں اور دوسرے علاقوں میں تو پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے سے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے ملیر کے میٹرو ون نیوز کے جناب صدر الدین شیخ صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کا صدر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب حبیب زیب خاسکیلی صاحب جو ضلع ملیر کے ایک سماجی کارکن ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا حبیب صاحب۔ صدر الدین صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا، پہلے تو یہ بتائیے کہ لیٹسٹ اب صورتحال ہے کیا اس وقت؟ اختر صاحب، اس وقت صورتحال کنٹرول میں، جس طرح آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ جیسے میڈیا میں رپورٹ ہوئی تو جو محکمہ صحت ہے ان نے بر وقت کارروائی کی اور وہاں پہ کچھ ٹیمیں بھیجی اور وہاں پہ جو اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اس کے بعد اب جو میں نے رپورٹ کی ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھ سے کہ ابھی کنٹرول میں ہیں ساری چیزیں، لیکن وہ جو اموات ہوئی ہیں، 3 خاتون اور ایک بچی جاں بحق ہوئی ہے اس میں، تو یہ اگر پہلے ہی محکمہ صحت اس پہ کنٹرول کر لیتا، یہاں کیونکہ پانی، خواتین 3 ہیں، 3 خواتین ہیں، ایک معصوم بچی ہے ام عائشہ، تو ہم نے جب رپورٹ کیا تو یہ 3 جو اموات ہوئی ہیں یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ خواتین کی عمریں کیا تھیں؟ تقریباً کسی کی 28 سال ہے، کسی کی 35 سال ہے، کسی کی 38 سال ہے، اور بچی جو معصوم ہے وہ 4-5 سال کی تقریباً ام عائشہ جو بچی ہے، وہ فوٹیجز بھی ہم اسکرین پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ یہ اموات ہوئی ہیں، اور جو ہم نے بات کی ہے مختلف جو سماجی لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک حبیب خاسکیلی صاحب، ان سے، اور دوسرے جو رمضان خاص کے لیے، ساگر خاص کے لیے، دوسرے وہاں پہ جو سوشل ایکٹیویٹیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی یہاں پہ شیدی گوٹھ میں کچھ عرصہ پہلے بھی ہوا تھا اور 2 اموات وہاں پہ ہوئی تھی۔ تو سرکار کو اور سیاسی جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ پہلے سے ہی کوشش کر لیتے تو جس طرح پہلے چند سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اور آپ نے بھی انٹرو میں ذکر کیا کہ اندرون سندھ اور کراچی کے مختلف اضلاع میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جب میڈیا رپورٹ ہوتی ہے تو اسی پر ہی پھر سرکار متحرک ہو جاتی ہے، اس پر ایکشن لیتی ہے، وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے، وہاں پہ کیمپیں لگتی ہے،
تو ایسا عمل جو ہے یہ بڑا دردناک عمل ہے, ایسا نہ ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ وہاں شیدی گوٹ میں صحت کی فیسلٹیز کیا کیا ہیں, گورنمنٹ لیول پہ کیا ہیں, اور این جی اوز یا اور کچھ ایسے ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں پہ؟ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں, جو ڈسپنسریاں ہیں, وہ پہلے تو ضلع کونسل ان کو ہیڈ کرتی تھی, پھر ضلع کونسل چلا گیا, پھر ڈی ایم سی آ گئی, پھر ضلع کونسل آ گیا, اب ٹاؤن آ گئی, ٹاؤن بیچ میں بھی آئی تھی, ابھی بھی ٹاؤنیں آئی ہیں. کراچی کے جو مضافات علاقے ہیں وہاں پہ صحت اور ایجوکیشن کا بڑا فقدان ہے. حالانکہ ہمیشہ پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے اور بڑے اچھے کام بھی کر رہی ہیں, پیپل پارٹی کراچی میں لوکل زیادہ آج کل بہت کام کر رہی ہیں, لیکن کراچی کے مضافاتی علاقے میں صحت کا بڑا فقدان ہے. پہلے وہ انہوں نے ایک پرائیویٹ جو این جی او تھی ان کو ہینڈز کے حوالے جو اسپتالیں, ڈسپنسری, بیسک ہیلتھ یونٹ کیے تھے, اب پی پی ایچ آئی کے حوالے انہوں نے کچھ یونٹ کیے ہیں ملیر کے, ان کے ایگریمنٹ ان کا ہوا ہے. لیکن صحت پر اگر صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں دیا گیا تو ہمارے جو ننھے منع جو آج کل کے مستقبل ہیں وہ اپنے جانوں سے چلے جائیں گے. تو ابھی شیدی گوٹ میں کیا ہے, صرف ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, چھوٹی سی ڈسپنسری ہے وہاں پہ اپنا شیدی گوٹ میں. اس کے علاوہ جو اس کے علاقے جو قریب لگتے ہیں وہ رضاک آباد ہو گیا, اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہاں پہ میمون گوٹ ہو گیا. تو یہ ڈسپنسری جو ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صرف صبح کھلتی ہے, دوپہر میں بند ہوتی ہے, 24 آور کوئی سروس نہیں ہے وہاں پہ. اور وہاں سہولت کیا ہوتی ہے ڈسپنسری میں؟ کیا سہولت ہوتی ہے؟ پیناڈول, سیپٹران, پونسٹان, وہ ٹیبلٹیں بھی کم سے کم ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو ان کی پرائیویٹ کلینک ہیں, جو اکثر جو بیشتر جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اپنی پرائیویٹ کلینک چلاتے ہیں وہیں اسی علاقے میں, انہی علاقوں میں, ان کے گردنوار علاقوں میں چلاتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے نہیں ہیں پورا. اگر صحت ڈپارٹمنٹ, محکمہ صحت اگر پوری طریقے سے کنٹرول کرے تو ہماری اموات جو معصوم جانیں ہیں, وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, جان تو سب کی قیمتی ہے, وہ بچائی جا سکتی ہے. صحیح. جناب حبیب زیب خاسخیلی صاحب, آپ بتائیے کہ یہ واقعہ رونما جب ہوا تو اس سے پہلے کوئی اس کی انڈیکیشن تھی, ایسا کوئی خطرہ وہاں پہ موجود تھا؟ پہلی بات تو یہ پہلا واقعہ یہاں پہ نہیں ہوا ہے. اچھا. یہ 2019 میں سیم کنڈیشن ہوئی تھی اسی گوٹ میں, شیدی گوٹ میں ہوئی تھی. اچھا. جس میں بھی 2 اموات ہوئی تھی اور 200 سے زائد لوگ متاثر ہوئے تھے 4 سال پہلے. اور اسی کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے جس میں 4 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. اور یہ تو سرکاری طور پہ تو یہ فگر بتا رہے ہیں 269 بتا رہے ہیں, مگر وہ لوگ جو اسپتالوں تک پہنچے ہی نہیں ہیں یا کئی پرائیویٹ اسپتالوں میں گئے ہیں, ان کی تعداد الگ ہے. میں سمجھتا ہوں تقریباً 500 کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے ہوا ہے. پہلی ڈیتھ ہوئی ہے عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے. تو اس کے بعد عید کے دن, یعنی عید کے بعد جو اس کے وقفہ 4 جون تک 4 ڈیتیں ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی لوگ افیکٹڈ ہوئے, ابھی بھی کچھ لوگ ہاسپٹل وغیرہ میں ہیں. تو یہ بتائیے کہ وہاں پہ پانی کی کیا صورتحال ہے, پانی کے سورسز کیا ہیں, وہاں کہاں سے آتا ہے پانی؟ سر یہ جو آتا ہے شیدی گوٹ میں یہ واٹر بورڈ کی طرف سے آتا ہے. تو یہ پانی جب لائن کے ذریعے آتا ہے تو یہ جاتا ہے ٹینکس کے اندر. ٹینکس کے اندر شیدی گوٹ کے اندر 3 بڑے ٹینکس بنے ہوئے ہیں, ان کے اندر یہ پانی جمع ہوتا ہے, پھر لائنوں کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے پورے علاقے کے اندر. یہ اس کی تقسیم کا نظام کون سنبھالتا ہے, کس کے انڈر میں ہوتا ہے؟ یہ پہلے تو ڈسٹرکٹ کونسل کے انڈر میں تھا, ابھی تو یہ ٹاؤن بنے ان کے انڈر ہے. تو وہاں سرکاری ملازم ہوتے ہیں جو پانی کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں, وہاں اس کی نگرانی کرتے ہیں, وہاں ہوتے ہیں لوگ؟ جی بالکل ہوتے ہیں, ان کے ملازم رکھے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف. جو ٹینکس کی صورتحال ہم نے دیکھی اور فوٹیجز اب جو سامنے آئے اس کے بعد سے, تو وہ تو بالکل وہاں تو گندی مٹی اور مڈ جو ہے نا, کیچڑ بنا ہوا تھا پانی وہاں پہ اندر, تو اس کے اندر تو کیچڑ تھا وہاں پہ ٹینکس میں. اس کی صفائی وغیرہ کب ہوئی تھی لاسٹ ٹائم, آپ کو یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے جب یہ پہلا واقعہ ہوا تھا. یہ آپ کے بچپن کی بات ہے یا ابھی 2019 کی بات ہے؟ میں 2019 کی بات کر رہا ہوں, جو پہلا جو واقعہ ہوا تھا 2019 کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں میں صفائی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ صفائی کب ہوئی تھی, آپ کے بچپن کے میں ہوئی تھی کب, یا جوانی میں ہوئی تھی, یا ابھی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2019 میں جب واقعہ ہوا تھا اسی دوران یہ صفائی ہوئی تھی. اچھا, اسی دوران ہوئی تھی. اس کے بعد یہ جب یہ سانحہ ہوا ہے پھر یہ صفائی ہوتی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ صفائی کا عمل رک جاتا ہے. اچھا. پھر فوٹو سیشن ہوتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد خاموشی ہو جائے گی, اللہ نہ کرے پھر کہیں ایسا
آگے بھی ایسا نہ ہو جائے. جو پانی وہاں آتا ہے ان ٹینکس میں سے پانی بھر کے لاتے ہیں یا کیسے ہوتا ہے, گھروں تک کیسے پہنچتا ہے پانی؟ یہ ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف سے لائنیں بچھی ہوئی ہیں, وہ بھی گھروں پہ جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی لائنیں محلے وائز جاتی ہیں, ان کے گھروں تک جاتی ہیں. جی جی بالکل گھروں تک جاتی ہیں. پھر موٹر چلا کے ان کو پانی دیتے ہیں؟ جی ہاں, موٹر جو ٹینک ہوتے ہیں, ٹینک پہ جو پانی جمع ہوتا ہے. اوور ہیڈ ٹینکس بھی ہیں یا صرف انڈر گراؤنڈ ہے؟ آپ سرودین اس حوالے سے کیا بتائیں؟ وہاں پہ جس طرح بھائی نے بتایا کہ 3 ٹینکی اوور ہیڈ 3 ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں, اوور ہیڈ 3 ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں, وہ موٹروں سے ٹینکیاں بھری جاتی ہیں جو واٹر سپلائی کی لائن آتی ہیں اس کے توسط سے. مطلب نیچے بھی ہوں گے نا ٹینکس, نیچے سے پھر اوپر چڑھاتے ہیں یا کیسے؟ نیچے بھی ہوتی ہیں اور اوپر بھی ہوتی ہیں. نیچے جو پانی جمع ہوتا ہے اس کو پہلے نیچے جمع کرتے ہوں گے پھر اوپر چڑھاتے ہیں, اس کے بعد پھر اوپر جمع کراتے ہیں. کسی جگہ پہ ڈائریکٹ لائن سے آتا ہے پھر اوپر جمع ہوتا ہے. اچھا. بہرحال جس طرح سماجی کارکن صاحب نے کہا, حبیب صاحب نے, کہ ٹینکیوں کی صفائی جو ہیں وہ وقت پر نہیں ہوتی. اگر یہ وقت پہ ہو تو ایسا واقعی رونما نہ ہو. جب یہ ایشو ہوتے ہیں تو تبھی وہ ٹینکیاں جس طرح بتایا 2019 میں ہوئی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ٹینکیاں اوپر اوور ہیڈ پہ بھری جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے وال کھولے جاتے ہیں, پھر لائنوں سے پھر وہ مختلف جو گلیاں ہیں محلے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک گوٹ ایک جگہ پر ہے گھر ہے تو پھر 2 گھر جو ہیں تقریباً کوئی 10 فٹ یا 20 فٹ یا 50 فٹ یا 100 فٹ دوری تک ہے, قریب تقریباً گاؤں میں گھر. لیکن جو پائپس ہیں وہ ہر گھر تک پہنچے ہوئے ہیں, ہر گھر تک پہنچے ہوئے ہیں. وہاں پر واٹر سپلائی جو اسکیم جس کو کہا جاتا ہے وہ ہر گھر تک پہنچی ہوئی ہے. جس گھر تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں ان کے بچے, بڑے, بزرگ, عورتیں وہ وہاں اس ٹینکی کی طرف جاتے ہیں, پھر اپنے مٹکوں میں اپنے برتنوں میں وہ بھر کے لے کر آتے ہیں. اچھا رائٹ. اس پہ ہم گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری ہے, اور اگر آپ بھی ہمارے شو میں شریک ہونا چاہیں تو ہمارا لائیو کال کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. یہ وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے علاقے شیدی گوٹ میں جو ڈائریا کی وبا پھیلی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے نمائندے جناب صدرالدین شیخ صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں حبیب زیب خاسخیلی صاحب جو کہ سماجی کارکن ہیں, اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب طارق عزیز بلوچ صاحب نے جو کہ نو منتخب چیئرمین ہیں گڈاب ٹاؤن کے. السلام علیکم جناب طارق عزیز صاحب. وعلیکم السلام جناب. بہت شکریہ طارق صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں جوائن کیا. شیدی گوٹ کے حوالے سے صورتحال تو ہم سب کے سامنے ہی ہے. آپ یہ بتائیے گا طارق عزیز صاحب کہ آپ بھی وہیں کے مقامی ہیں, یہ اس کی وجہ کیا بنی آپ کے خیال میں؟ آپ اس سے پہلے بھی الیکٹڈ نائب ناظم رہ چکے ہیں گڈاب ٹاؤن کے, تو یہ اس طرح کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیا اسے روکا نہیں جا سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ سر اس کی وجہ 2-3 ہیں. ایک تو پانی کا ایشو ہے, وہ تو ہے, ٹینک وغیرہ ہم نے صاف کر. دوسرا ایشو کھانے پینے کا بھی وہاں ہے ان کا, وہ ذرا اس کا ایشو ہے. 2-3 ایشو مکس اپ ہو گئے. پانی, یہ ڈائریا, عید سے پہلے دن ہوا, عید کے پہلے دن سے ہم وہاں لگے ہوئے, کیمپ لگا ہوا ہے. آج بھی میں ارلی وہاں گیا تھا, وہاں عبدالرحمان گوٹ سے لے کر شیدی گوٹ پانی کا ایک لائن لیکیج ہے اس کو صحیح کروانے, تقریباً وہ ہو گیا. اور 3 ٹینکس تھے جس میں ہمیں ڈاؤٹ تھا, ان کو صاف کروا کے تو دوائی وغیرہ جو ڈالنی تھی وہ ڈلوا دی. اور اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں شک ہو رہا ہے کہ سیوریج اور پانی میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے وہ لائنیں 2,500 فٹ کو بھی ہم چینج کرا رہے ہیں. ہماری طرف سے جو ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ بھی تعاون کر رہا ہے, میئر صاحب بھی کر رہے ہیں, سارا عملہ ایک ساتھ لگا کام کر رہے ہیں. اچھا, تو وہاں پہ یہ بتائیے کہ اس علاقے میں اب یہ شیدی گوٹ میں تو یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہوا تو یہ بات سامنے آ گئی, تو اس کے مضافاتی جو اور دیگر قریبی گوٹ ہیں اور جو آبادیاں ہیں, کیا وہاں بھی آپ لوگ چیک کر رہے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا واقعہ کسی اور گوٹ میں نہ ہو جائے؟ چیک تو ہم جگہ کر رہے ہیں, ہر وقت ہم رابطے میں, ایسے ایشو اللہ نہ کرے ہونے بھی نہیں چاہیے. یہاں تو ہو گیا تھا, یہ عید سے پہلے ہوا تھا, تو اس کے بعد اس میں باقی کئی ایریا میں کوئی ایسی چیز رپورٹ ابھی تک ہوئی نہیں ہمارے ایریا میں. تو آپ کے ایریا میں جو اور گوٹ ہیں وہ کتنے گوٹ ہیں, اور اس طرح کے جو ٹینکس ہیں وہ کتنے ٹینکس وہاں پہ علاقے میں ہیں ارد گرد قریب میں جہاں اس طرح سے لائنز کے ذریعے؟ ہمارے پاس زیادہ تر ایریا وہ سیلف واٹر وینم بور ہیں, گورنمنٹ کے بور لگے ہوئے ہیں, وہاں سے کافی ٹینکس ہیں. تو 100 کے بعد ہزاروں کے حساب سے گڈاب کا رقبہ آپ کو تو پتہ ہے بہت بڑا ہے, کہیں تو پانی نہیں ہے, مطلب ایسا اتنا لمبا ایریا ہے وہاں, اور کہیں پانی ہے. باقی یہ ایشو تھا, ٹینک وغیرہ ہم نے صاف کروا دی.
टैंक्स तो काफ़ी हैं। तो ये बताइए कि जो काफ़ी टैंक्स हैं आपने जैसे बताया, तो मेरे ख्याल में टैंक्स की तादाद भी शायद हज़ारों में अगर नहीं होगी तो सैकड़ों में तो होगी ना, यकीनी तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल तो यकीन। उन टैंक्स की सफाई का आप लोगों ने नहीं सोचा अभी तक कि वहाँ उनकी भी सफाई हो जाए, उनको भी चेक किया सफाई जाए? तो सब जगह कर रहे हैं, ये तो पता नहीं क्यों नहीं हुआ इनको। रीजन ये मैं आपको कह रहा हूँ 2-3 रीजन है। एक रीजन ये पानी का भी हो सकता है, दूसरा रीजन खाने पीने का। वहाँ जो लोकल नुमाइंदे बैठे हैं उनको सब पता है, वो जाते रहते हैं। जो हमारे तस्कीर साहब शायद आपके साथ होंगे, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बरादरी के दोस्त हैं, उनको पता है। इश्यूज कुछ और भी हैं, कोई और बीमारियां भी हैं, हेपेटाइटिस है और मसले लोगों में, वो अवेयरनेस भी चाहिए ना हो, तो लोकल ये चक्कर और भी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसी वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या आप कोई खुसूसी सफाई मुहिम शुरू करेंगे टैंक्स की सफाई के लिए, ताकि पानी तो एक मेजर मसला है ना पानी का। तो इनका टैंक तो हमने साफ करवा दिए थे। हाँ, इलाके के टैंक की बात करूँ, इलाके के भी जहाँ जहाँ इशू है हम करवाएंगे, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। लोग हमारे इलाका हमारा, ये अल्लाह ना करे कोई और इलाके में कोई ऐसी चीज़ हो, वो हम करवा रहे हैं जहाँ जहाँ हमें नॉलेज। और हम तो आए भी अभी हैं, फुल चार्ज भी नहीं हुआ इसका रोना, न रोते हैं न रोएंगे। तो हमने काम करना है, हमें पीपल्स पार्टी ने हम भेजा है, तो हम काम करने के लिए आए और काम करेंगे, करते रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, चलिए ये बड़ी बात है। आप सही कह रहे हैं कि अभी तक आपको अख्तियारात भी मुंतकिल नहीं हुए और आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये अप्रिशिएबल बात है। और दूसरा मुझे ये बताइए कि वहाँ जो मुतासरीन हैं वहाँ उनको फैसिलिटेशन क्या हो रही है आपकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, किस तरह आप उन्हें सहूलत? गवर्नमेंट राब्ते में है, जो हमसे बन पाएगा हम करें, जो हमारी ज्यूरिडिक्शन में आता है, जो हम कर सकेंगे वो उसके भरपूर अब तक क्या किया है, थोड़ा सा कोई बता दें, जरा गिनवा दें कुछ चीज़ें। जो हमारे जो पावर्स हैं उसमें तो अभी तक पानी के, सैनिटेशन के जो हमारे इशू बल्दियाती, वो तो हम कर रहे हैं। बाकी कुछ मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के वो करेंगे, अगर कोई कंपनसेशन है या कोई और इशू वो करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। बाकी सफाई और पानी ये हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके ख्याल में अभी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं और जिन्हें मज़ीद करने की ज़रूरत है, तो उस हवाले से आप क्या बताएंगे, और किन किन डिपार्टमेंट्स को और मुतहरिक होने की ज़रूरत है वहाँ पे इलाके में? मेरे हिसाब से हेल्थ को भी होना चाहिए, हम तो मुतहरिक हैं ही हैं, और मज़ीद रहना चाहिए सफाई का। और दूसरी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, हमारे लोग लोकल लोग सेवरेज में कभी, तो आपको पता है हालात कराची के, ना ढक्कन जोड़ते हैं ना कुछ, उससे सेवरेज बंद हो जाता है। तो सफाई करो, कुछ अवेयरनेस लोग अपनी तरफ से जिम्मेदारी ले कुछ, तो क्यों दोनों हाथों से ताली बजेगी तो अच्छा बजेगा। तो उनको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ा। हमारे लोग हैं, हम गिला नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए तो लोगों को देखें, अवेयरनेस तो साल के 365 दिन ही देनी पड़ती है, और हर वक्त मीडिया भी बता रहा होता है और भी मीडियम से इन्फॉर्मेशन जारी होती है। तो उनकी अवेयरनेस के लिए जैसे आपने बताया, कुछ वहाँ पे कैंपिंग करें, कुछ पम्फलेट्स वगैरह लगाएं, कोई बैनर लगाएं, वहाँ लोगों को कुछ अवेयरनेस दें, अवेयरनेस सेशंस कर सकते हैं आप, कम्युनिटी सेशंस कर सकते हैं आप लोग। वो करते हैं, जैसे आपके पास अपने कास्कली साहब बैठे हैं, ये भी एनजीओ लोकल लोग हैं, ये भी हमारे साथ मिलकर करते हैं, ये भी अच्छे पूरे भरपूर, मगर कुछ और मजीद करना चाहिए हमने। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने हमें टाइम दिया और इस मौजू पर गुफ्तगू की। जनाब खासकली साहब, आप बताइए ना कि उन्होंने कहा कि सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अब क्या चीज़ें हुई हैं, क्या होने की ज़रूरत है, क्या कमी है वहाँ पे अब चीज़ों की, कौन सा महकमा जो वहाँ नहीं पहुँचा अभी? ये हमारे चेयरमैन साहब ने इसकी खुद एडवाइस दी थी कि हमारे लोग वो टैंक वगैरह की भी सफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पहुँचे इनकी तरफ से अच्छा काम हो रहा है सफाई वगैरह का। और जो महकमा सेहत है उन लोगों की तरफ से लोगों में क्लोरिन और ORS ये चीज़ें दे रहे हैं, उनको प्रोवाइड करें। मगर एक जो चीज़ मेन जो चीज़ है, ये मैं थोड़ा शीलीगुट के बारे में आपको बताता हूँ। ये तकरीबन मजदूर पेशा लोग हैं, तकरीबन इन दिहाड़ी वाले लोग होते हैं। तो इनके घरों में एक घर के अंदर 4-4, 5-5 लोग इफेक्ट हुए हैं या कहीं डेथ हुई है, तो वो लोग तो मजदूरी के लिए भी नहीं जा सकते, और उनकी सूरत हाल ये, वो लोग फाका कशी पे मजबूर है, और उनकी जो नज़रें हैं इंतज़ामिया की तरफ से, इसी मामले में गवर्नमेंट की तरफ से उनकी कोई मदद वगैरह नहीं की गई है। तो ये जब से ये सूरत हाल हुई है, तो वहाँ कोई खाना पीना उन्हें फराम किया जा रहा है किसी की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई, जैसे आप बता रहे हैं कि मजदूर पेशा हैं अक्सरियत लोगों की, तो वो अगर मजदूरी पे नहीं जा रहे होंगे तो उनके पास पैसे भी नहीं आ रहे होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो ज़ाहिर 3 वक्त का खाना भी कैसे बनेगा घर पे, और सफाई के साथ वो भी कैसे वही मैं बता रहा हूँ कि अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो लोग फाका कशी पे मजबूर हैं। कहीं कहीं ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते। कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो उनको राशन वगैरह
دے رہی ہیں. باقی گورنمنٹ کی طرف ابھی سے دے رہی ہیں ابھی اسی دوران وہ اپنی طرف سے جو این جی اوز وغیرہ ہیں کچھ وہ ان کی کچھ ہیلپ کر رہی ہیں, مگر گورنمنٹ کی طرف سے مالی امداد یا اسی کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی. آپ جیسے سماجی لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ ہم لوگ گھر جا کے ہمارے جو بس میں ہے وہ ہوتا ہے راشن وغیرہ کو ہو گیا یا دوسری کوئی چیز ہوتی ہے. کیا آپ کے بس میں کیا کیا ہے, کیا کیا اب تک؟ ہمارے بس میں تو ہم تو خود سوشل ورکر ہیں. ہمارے بس میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی غریب بندہ ہے, جہاں بیمار لوگ ہیں, ان کو میڈیسن وغیرہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور راشن کے سلسلے میں بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور کوئی اگر بندہ کہیں جا رہا ہے جس کے پاس کنوینٹس وغیرہ نہیں ہے, وہ اس کو بھی ہم لوگ کنوینٹس وغیرہ فراہم کر رہے ہیں اپنی طرف سے. صدرالدین صاحب آپ بتائیے کہ وہاں پر آبادی کتنی ہے اس کوٹ کی اسپیسیفک, یا جتنا ایریا متاثر ہوا ہے وہاں کی آبادی کتنی ہے؟ اور وہاں جیسے بتا رہے ہیں اب جس کے گھر میں 2 بچے 4 بچے اگر بیمار ہیں تو پیرنٹس تو ان کے ساتھ ہی رہیں گے وہاں پہ, تو انہیں کھانے پینے کے مسائل کا سامنا ہے, تو ان کو کون کیٹر کر رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اختر صاحب, ہونا تو یہ چاہیے کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ضلع ملیر میں جس زمانے میں ایک MPA ساجد جوکھیو ہوتا تھا اور پورا ضلع ملیر ہوتا تھا تو وہ اکیلا ہر جگہ پہ گھومتا تھا, ہر جگہ پہ جاتا تھا. اب خوش قسمتی یہ ہے کہ ضلع ملیر میں ایک مخصوص نشست سمیت 6 MPA ہیں, اس کے علاوہ 3 MNA حضرات ہیں, اور اس علاقے کا جو MPA ہے وہ محترم ساجد جوکھیو صاحب ہے, جو اس وقت صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے. اور میرے خیال میں آج سے کوئی 7-8 سال پہلے اسی پانی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس A کے مرض میں مبتلا ہوئے صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ساجد جوکھیو صاحب خود. تو وہ ظاہری بات ہے افورڈ کر سکتے ہیں, پرائیویٹ اسپتال میں جا سکتے ہیں, ہر چیز کر سکتے ہیں, منرل واٹر بھی لے سکتے ہیں. تو عام جو بندہ ہے اور کچھ نہیں مانگ رہا, صاف پانی مانگ رہا ہے, ٹینکیاں اور نالیاں جو واٹر سپلائی اسکیم ہے وہ پانی صاف مانگ رہا ہے. یہ ایریا بھی ساجد جوکھیو صاحب کے ساجد جوکھیو صاحب کا وہاں کا حلقہ ہے, اور اپنا جام عبدالکریم بجار صاحب جو وہاں کے ہیں وہ MNA ہیں, اور ظاہری بات ہے اس کا اپنا وہاں پہ ایک اثر رسوخ بھی ہے, اور یہ ہمیشہ پیپل پارٹی کا علاقہ رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت جو ڈپٹی میئر ہمارا ہے, جو سابق ضلع کونسل کراچی کا جو چیئرمین تھا, اس وقت وہ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد ہے, اس کا بھی جو گوٹ ہے یہاں سے میرے خیال میں کوئی 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے, 10 یا 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے. تو ڈپٹی میئر صاحب کو اس پروگرام کے توسط سے میں وہاں کا نمائندہ میڈیا کا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ صوبائی وزیر ساجد جوکھیو صاحب بھی وہاں کے وزٹ کریں. ڈپٹی میئر صاحب ابھی تک نہیں کیا, انہوں نے وہ نہیں گئے. یہ اتنے دن سے معاملہ چل رہا ہے, ابھی تک انہیں خبر نہیں ملی ہوگی شاید. میرا جو اندازہ ہے, جو میں نے رپورٹ کیا ہے, میری نظر میں وہ نہیں ہوا ہے کہ سماجی کارکن بیٹھا ہے, یہ تصدیق کر سکتے ہیں, لیکن میری نظر میں وہ جاتے ہیں, ہر جگہ پہ جاتے ہیں دونوں. بہرحال وہ عبداللہ لیکن ابھی تک اس والے واقعے کی خبر نہیں ملی ہوگی شاید. نہیں, خبر تو ملی ہوگی لیکن کوئی مصروفیات ہوگی, نہیں جا سکے ہوں گے. جو میری اطلاعات ہے وہ نہیں جا چکے ہیں, لیکن ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ان پر, لیکن بات یہ ہے کہ یہ علاقہ ہے جہاں پہ کیجویلٹی ہوئی ہے, لوگ پریشان ہیں, تو وہاں پہ ان کو ایک تو کھانا پرووائڈ, سماجی جو کارکن ہیں, سوشل جو تنظیمیں ہیں, وہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتی ہیں. رائٹ, چلیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر جمیل مغل صاحب, جو کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں ملیر کے. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جمیل صاحب. ڈاکٹر جمیل صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ابھی دوبارہ آتے ہیں لائن پر, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر جمیل مغل صاحب جو ہیں وہ کنسرن محکمہ صحت کے افسر ہیں اور DHO ہیں ملیر کے, اور انہی کے ڈومین میں اور انہی کی جورسڈکشن میں آتا ہے, تو وہ اگر لائن پہ ہمیں جوائن کر لیں گے تو بتا پائیں گے صحیح سے کہ محکمہ صحت سندھ نے وہاں پر کیا کیا ہے اس حوالے سے. اور جی صدر صاحب آپ بات کریں. اگرچہ کہ اس پروگرام میں فون پہ اگر آپ سلمان مراد صاحب کو لے سکتے ہیں یا ساجد جوکھیو صاحب کو لے سکتے ہیں, تو ساجد جوکھیو صاحب کو ہماری ٹیم ٹرائی کر رہی ہے, اور ان سے اگر ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو ہم ان سے ضرور بات کرنا چاہیں گے. ان کا موقف بھی آ جائے گا, لوگوں کی مدد کرنی ہے نا, لوگوں کی مال کی. اور سلمان عبداللہ مراد صاحب سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں رابطہ کرنے کی, اگر ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ان کا بھی موقف ضرور جانتے ہیں, کیونکہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے, جس طرح اپنا حبیب صاحب نے بتایا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو کر رہے ہیں. دوسرا, لوگ روز دیہڑی دار ہیں, روز کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں, روز کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں. اگر کسی گھر میں کوئی ایک مریض اگر بیمار ہے تو سمجھے کہ پورا گھر بیمار ہے. اگر ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر تعزیتوں کا وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں. جس طرح 4 لوگ
موت کا شکار ہو گئے ہیں. 4 جون تک 4 لوگ مر گئے ہیں. عید سے 2 دن قبل ایک خاتون مر گئی, اس کے بعد پھر دوسری, پھر تیسری, عید بھی ماتم میں بدل گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح طارق عزیز بلوچ صاحب نے کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, کہ وہاں کے لوگ بھی اویئر ہو. اور سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانکس میڈیا کا دور ہے, پرنٹ میڈیا کا دور ہے, تو لوگ بھی اویئر ہیں. میں آپ کو بتاؤں ضلع ملیر کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے اویئر ہیں ماشاءاللہ, بڑے سوشل ہیں. اور وہاں پہ سوشل جو تنظیمیں ہیں کراچی سے جو پورے آپ 7 اضلاع اٹھائیں, لیکن جو ضلع ملیر ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت اویئر ہے. سوشل جہاں پہ تنظیمیں ہیں, سماجی جو لوگ ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں. حال ہی میں یہاں پہ جو بھی ٹرین ایک گری تھی گھگر کی طرف, جو وہاں کے جو سماجی کارکنان تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, گھروں سے لوگ کھانا لے کر گئے, گھروں سے لوگ اپنے ملم پٹیاں لے کر گئے, دوائیاں لے کر گئے, لوگوں نے مدد کی. تو یہ انسانی جذبہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ضلع ملیر میں خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح میں نے بتایا کہ 6 MP ہیں, 3 MN ہیں, تو سوچنا یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے اور یہ جو لائنیں صاف کرنی ہے, یا وہاں پہ جس طرح وہ کھانے کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے. ضلع ملیر میں ہزاروں کے تعداد میں انڈسٹریاں ہیں, ہزاروں کے تعداد میں انڈسٹریاں ہیں. لوگوں کو آپ روزگار بھی مہیا کر سکتے ہیں. اگر وہاں کے لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے, کہاں دیتے ہیں روزگار. اگر چاہیے تو کہیں کسی اور صوبے سے منگوانا ہے. کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں, حالانکہ کراچی کا جو ضلع ملیر ہے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹروں میں, میرے خیال میں کوئی 40-50 کلومیٹر سے زیادہ اس کا رقبہ ہے آپ کے گڈاب کا. خالی 40-50 کلومیٹر سے, خاسکلی صاحب بیٹھے ہیں وہ تصدیق کریں گے, 40-50 کلومیٹر ایک گڈاب ٹاؤن ہے. کراچی کے جو 25 ٹاؤن ہیں اس میں سے سب سے بڑا جو رقبے کے حوالے سے جو ٹاؤن ہے وہ گڈاب ٹاؤن ہے. اور یہ میرے خیال میں ضلع کونسل جب تھا تو 58 کا ہاؤس ہوتا تھا, جس کو ہاؤس کو سلمان عبداللہ مراد صاحب چلاتے تھے. اور اس کے والد صاحب جو شہید عبداللہ مراد ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا, اچھا کام کیا, اور کرنا چاہیے, لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر جمیل مغل صاحب تو شاید بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سے, اور اگر وہ ہوتے تو بات کرتے. اب محکمہ صحت سندھ کے افسروں کا یہ حال ہے کہ بھائی آپ کا ہیلتھ کا سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے, اور آپ جو ہے وہ اس پہ بھی نہیں بتا رہے, میڈیا پہ نہیں آ رہے ہیں, تو ہمیں تو الہام نہیں ہوگا, ہمیں خواب تو نہیں آئے گا کہ محکمہ صحت سندھ کیا کر رہا ہے اس حوالے سے. اور آپ کی تو بنیادی ذمہ داری تو محکمہ صحت سندھ کی ہے نا, باقی ادارے تو اس کے ساتھ الائن ہو کے اور باقی چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر صحت کے افسران اس طرح منہ چھپاتے پھریں گے میڈیا سے اور نہیں آئیں گے اور بات چیت نہیں کرنا چاہیں گے, تو پھر ہم تو عوام کو کچھ نہیں بتا سکتے سوائے اس کے کہ جو صدر الدین صاحب رپورٹ کریں گے وہاں سے, تو وہی ہم آپ کو بتا دیں گے. اور ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں مختصر سا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم شیدی گوٹ میں ڈائریا کے وبا کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس کے وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومتی اراکین سے بھی رابطہ کیا ہے ہم نے, اور ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ وہاں جو نمائندے ہیں, منتخب نمائندے, وہ کیا کر رہے ہیں علاقے کے حوالے سے. ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی میئر کراچی, نومنتخب ڈپٹی میئر جناب سلمان عبداللہ مراد صاحب. السلام علیکم سلمان صاحب. سلمان صاحب اس حوالے سے بتائیے گا, شیدی گوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے, آپ کا وزٹ وہاں ہوا ہے اس آؤٹ بریک کے بعد سے, اور وہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں عید کے 3 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. عید سے تو ہمارے وہاں پہ وائس چیئرمین ہیں غلام مرتضیٰ بلوچ صاحب, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, تو ہم نے صرف اور وہاں نوٹس لے کر CPIH کے ٹیم اور DHO مزید ان کو بھیجا, اور وہاں پہ جو ایشوز تھے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. تو وہاں پہ پانی کا ایشو تھا, ٹینک کا ایک مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے یہ ہوا. اس کو بالکل اسی وقت ری ایڈمٹ کرا کر پانی کے لیے صفائی کروا کے کیمیکل وغیرہ اور پانی کے ٹینک کو دوبارہ صحیح کرایا تھا. تو یہ ظاہر سی بات ہے وبا پھیلی تھی تو اس کو کنٹرول کر دیا گیا ہے, اور CPIH کی ٹیم اور DHO ملیر وہاں پہ موجود ہے. ہمارے منتخب نمائندے ہیں غلام مرتضیٰ بلوچ صاحب, وہ وہاں مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اور تمام ادارے آن بورڈ ہیں, اور وہاں پہ وزٹ بھی ہو چکی ہے, وہاں سے ملے بھی. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہیلتھ کے حوالے سے وہاں سہولیات آپ نے بھی بتایا, اور ہمارے نمائندے صدر الدین شیخ صاحب نے بھی وہاں سے رپورٹ کیا کہ ہیلتھ کی سہولیات وہاں مل رہی ہیں لوگوں کو. لیکن یہ خاسکلی صاحب نے یہ بتایا کہ وہاں جو اب 400 سے زائد اطلاعات ہیں کہ بچے متاثر ہوئے ہیں, لوگ متاثر ہوئے ہیں, 4 لوگوں کی ڈیتھس بھی رپورٹ ہوئی ہے. تو وہاں مزدور پیشہ لوگ ہیں, تو ان کے یہاں تو اب گھروں میں فاقوں کی صورتحال ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے کوئی کوآرڈینیشن کی ہے یا کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جی, اس حوالے سے ہمارے لوگ آن گراؤنڈ ہیں, وہاں پہ ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں, چیئرمین اور وائس چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں, اور کوآرڈینیشن میں کوشش ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, قابو پا گیا ہے. اور
ظاہر سی بات ہے ایک وبا تھی, اس کو کنٹرول کیا گیا ہے, اور یہ جو ہیلتھ فیسلٹیز وہاں موجود ہیں آج تک ٹل ٹوڈے وہاں موجود ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں. وہاں ان کے کھانے پینے کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہاں کوئی انتظام ہوا ہے یا آپ لوگ کچھ اس بارے میں بھی سوچ رہے ہیں؟ کیا ہے, اور جہاں جہاں نیڈ ہے وہاں ہم دے رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین وہاں دے رہے ہیں, وہاں پہ موجود ہے. جو بھی فیسلٹی ہے تو ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. چلیے, بہت شکریہ آپ کا. سلمان عبداللہ مراد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے. صدرالدین صاحب آپ بتائیے کہ وہاں پہ کوئی کھانے کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے کسی کی طرف سے؟ سرکار کی طرف سے جو آج تک جو مجھے پتا ہے, سرکار کی طرف سے تو کوئی ان کا ارینجمنٹ نہیں کیا گیا ہے. البتہ جس طرح سلمان صاحب بتا رہے ہیں یہ میری نالج میں نہیں ہے. میں اس پروگرام کے بعد وہاں پہ علاقے میں وزٹ کروں گا. اگرچہ کہ سرکار نے ان کو وہاں پہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست کیا ہے تو اچھا ایک عمل ہے, سرکار کی طرف سے ہونا بھی چاہیے. یہ ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے. خاص کر صاحب آپ بتائیں کیا وہاں کوئی کھانے پینے کی کوئی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں, ہمارے یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے کچھ ایسی کوئی ابھی تک میرے خیال میں ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں نے کوئی کھانے کے حوالے سے کوئی ہیلپ کی ہے. میں ایک آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو 4 ڈیتھ ہوئی ہیں ان میں ایک عورت تھی ناتھیز ہوجا امیر بشک, وہ بیوہ تھی. اس کے جو ہسبینڈ تھے تقریباً 1.5 سال پہلے ہیپاٹائٹس کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے, اور یہ عورت اپنے خاندان کی واحد کفیل تھی. ان کے چھوٹے بچے اور یہ جھاڑو پوچھا لگا کے اپنے بچوں کی کفالت کرتی تھی. تو ابھی آپ دیکھیں ان کے گھر میں بھی اس ماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کی ماں کی ڈیتھ, ابھی 3 بچے ہیں اس کے, چھوٹے چھوٹے بچے, یعنی 6 سال سے 2 سال کی عمر تک ان کے بچے. تو وہاں پہ ہم لوگ اپنی طرف سے جو سماجی ورکر ہیں وہ ان کو راشن وغیرہ فراہم کریں. میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مالی یعنی کھانے کے حوالے سے کوئی ہیلپ نہیں کی گئی ہے. تو صدر صاحب یہ بتائیں, اور آپ بھی اس میں کام کر سکتے ہیں, اتنی بڑی بڑی NGOز ہیں, سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, JDC ہے, عالمگیر ہے, اور اتنے بڑے ادارے ہیں, وہاں کوئی ادارہ پہنچا ہے؟ میری نالج کے مطابق کوئی بھی وہاں پہ جو بڑی بڑی جو NGO جس کے آپ نے نام گنوائے وہ نہیں پہنچے. لیکن لوکل جو سطح پر جو NGO ہے, خود میری بھی ایک NGO ہے وہ کام کرتی ہے. لوکل سطح پر تو لوگ گئے ہیں وہاں پر, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ علاقائی جو لوکل سطح پر جو NGO ہے وہ بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہے, کیونکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتی ہے, اور جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن جو بڑی بڑی جو NGO ہیں ان کو کراچی کے مضافات پر نظر رکھنی چاہیے. مطلب ویسے تو کوئی واقعہ ہو جائے تو ٹرک کے ٹرک لے جا کے کھڑے کر دیتے ہیں, تیار کھانا دیگیں اتر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ لوگوں کو مل رہی ہوتی ہیں, تو وہاں شیدی گوٹ تک پہنچنا شاید بڑا مسئلہ ہے کیا ان کے؟ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں شیدی گوٹ آپ کے نیشنل ہائی وے سے میرے خیال میں کوئی 6-7 کلومیٹر دوری تک ہے. رضاک آباد سے اندر اگر ہم جائیں تو 6-7 کلومیٹر تک, اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ بتائیں گے خاص کلی صاحب, 6-7 کلومیٹر تک کی دوری تک ہے, اور روڈ بنا ہوا ہے, اچھا بنا ہوا ہے. پیپل پارٹی نے مختلف کام کیے ہیں, اچھے کیے ہیں, جو اچھے گنوانے چاہیے, جو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہ ہونی چاہیے, اور اچھا کام کیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو NGO جو بڑی NGO ہیں انہوں نے وہاں پہ کوئی ابھی تک جیسے کہہ رہے ہیں کہ راشن کا وہاں ایک بحران, جس طرح بتایا ابھی, یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ خود کفیل تھی, اس کا میاں بھی اس ہیپاٹائٹس سے موت کے منہ میں گیا ہے 1.5 سال پہلے, وہ اللہ کو پیارا ہوا ہے. تو بہرحال وہاں پہ ان کی مدد کرنی چاہیے, اور مستقل بنیادوں پہ. اب بچے تو یتیم ہو گئے, پہلے تو باپ مر گیا, اب تو ان کی والدہ اس ڈائریا میں شہید ہو گئی, مر گئی, فوت ہو گئی, تو اب تو ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کے ریلیٹیو رشتہ دار اپنی جگہ پر ہوں گے, لیکن کتنا کریں گے؟ تو یہ جو بڑی بڑی جو NGO ہیں جن کو لاکھوں اور کروڑوں روپے کے فنڈ ملتے ہیں, تو ان کو یہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مستقل جو, اگر جس طرح یہ واحد کفیل تھی مرحومہ, جو ان کے 3 بچے ہیں بتا رہے ہیں خاص کلی صاحب, تو ان کی تو مستقل بنیادوں پر, ان کی ایجوکیشن پر, ان کے اپنا صحت پر, ان کے کھانے پینے کا بندوبست, اگر کوئی ذمہ داری اس توسط سے, چینل کے توسط سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ ذمہ داری لے لے. ان کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں, ان بچوں کو ثواب ہے تعلیم کسی کو دینا, کسی کو صحت دینا, کسی کو کھانا کھلانا. اگرچہ کہ کوئی NGO یہ ذمہ داری لیتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بات کی کہ روزگار کوئی ان کا ہو, کوئی کام, کوئی کاروبار ہو, ورنہ پھر کچھ عرصے بعد پھر یہ صورتحال ہو جائے گی جب غربت ہوگی اور وسائل نہیں ہوں گے چیزیں, تو پھر صحت و صفائی کی بات کون کرے گا اور کون دیکھے گا؟ عسکری صاحب نہیں, بالکل بجا طور پہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ مزدور پیشہ لوگ ہیں, ان کو تو ایک دن کی جہاں ہاتھ صاف دھونے کے لیے بھی صابن چاہیے ہوگا نا, صابن بھی پیسوں سے ملے گا, فری میں تو نہیں ملتا صابن. زیادہ سے زیادہ ان کی جو دیہڑی ہوتی ہے وہ 500-400 ان کی دیہڑی ہوتی ہے. وہ بھی اگر ملے نا, اگر دیہڑی ملے تو وہ نہ ملے ہی نہیں دیہڑی تو کیسے ہوگا؟
تو وہ ایک صابن جو آتا ہے آدمی میرے خیال میں 60-70 روپے میں ایک تو صابن آتا ہے. تو وہاں پہ ابھی اس واقعے کے بعد بھی علاقے میں انہوں نے ہیلتھ کے لوگوں نے کوئی صابن وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیلتھ کٹس وغیرہ تقسیم کی ہیں کوئی؟ نہیں ہیلتھ کٹس وغیرہ تقسیم نہیں کیے، لیکن البتہ میری ڈی ایچ او ملیر سے رات بات ہوئی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، اور اس نے ایک جو بچی ہے اس کی تصدیق کی کہ وہ اس کی اموات ہم نے رپورٹ کی، ہمیں پتہ ہے، اور 269 جو متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے جو رپورٹ کی وہ تقریباً 500 سے زائد جو مریض ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور 4 اموات ہوئی ہیں، جس میں 3 خواتین جس کی خاص کے لیے صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں. ایک وہ جو خود کفیل تھی گھر کی وہ بھی اس میں فوت ہو گئی ہے. تو بہرحال ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اب وہاں پہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ واقعہ ہو ہی نہ نا، یہ رونما واقعہ ہو نہ ہو، صفائی صحیح طریقے سے ہو، کھانے پینے صاف ستھری طریقے سے ہو، تو اس حوالے سے ہیلتھ کو بالکل متحرک ہونا چاہیے، اور 24 آور اسپتال میں سروس ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہوں. بہت شکریہ آپ کا صدر شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. جناب خاص صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اللہ کرے کہ جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ متعلقہ اداروں تک پہنچ جائے اور وہ اس پر کچھ نہ کچھ ایکشن کر لیں، اور وہاں جو متاثرین ہیں ان کی کچھ اور مزید جو مدد ہے وہ ہو سکے، اور مستقل بنیادوں پہ کوئی ایسا سسٹم ہو سکے کہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ سے رونما نہ ہو. ناظرین، اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.